بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قسط دوم تابعین کے امام، زہد و تقوی کی روشن مثال۔ پچھلی قسط میں ہم نے حضرت حسن بصری کے ابتدائی حالات زندگی، مدینہ منورہ کا بابرکت ماحول اور صحابہ کرام کی صحبت کے اثرات کا تذکرہ کیا تھا۔ اس قسط میں ہم ان کی عملی زندگی، باطنی انقلاب، علم و عمل کے امتزاج اور ان کے وعظ و نصیحت کے انوکھے انداز کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جوانی ہی سے غیر معمولی ذہانت اور گہری بصیرت کے مالک تھے۔ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آپ نے اکابر صحابہ کو نہ صرف دیکھا بلکہ ان کی مجالس میں بیٹھ کر علم دین حاصل کیا۔ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس بن مالک جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صحبت نے آپ کے دل میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا کر دی تھی۔ جب حضرت حسن بصری مدینہ سے بصرہ تشریف لائے تو وہاں کا ماحول مختلف تھا۔ بصرہ علم کا مرکز تو تھا مگر دنیا کی چکا چوند دولت کی فراوانی اور اقتدار کی کشمکش بھی عام تھی۔ ایسے ماحول میں حضرت حسن بصری نے اپنے کردار اور گفتار سے ایک خاموش مگر گہرا انقلاب برپا کیا۔ آپ لوگوں کو صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے دین کی طرف بلاتے تھے۔ آپ کی عبادت کا حال یہ تھا کہ راتوں کو طویل قیام، آنسوؤں کے ساتھ دعائیں اور اللہ کے حضور عاجزی ان کی پہچان بن گئی تھی۔ روایت ہے کہ جب حضرت حسن بصری قرآن کی تلاوت کرتے اور عذاب کی آیات آتیں تو آپ پر رقت طاری ہو جاتی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور سننے والے بھی خوف آخرت میں مبتلا ہو جاتے۔ حضرت حسن بصری کا زہد محض دنیا چھوڑ دینے کا نام نہیں تھا بلکہ دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرنا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، دنیا ایک سایہ ہے، اگر تم اس کے پیچھے بھاگو گے تو یہ آگے بڑھتی جائے گی، اور اگر تم اس سے منہ موڑ لو گے تو یہ خود تمہارے پیچھے آئے گی۔ آپ حکمرانوں کے سامنے حق بات کہنے میں کبھی خوف محسوس نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بصرہ کے حاکم نے آپ کو دربار میں بلایا اور اپنی شان و شوکت دکھانے لگا۔ حضرت حسن بصری نے بڑے اطمینان سے فرمایا، اے امیر، یہ محلات اور یہ دولت تجھے قبر کے اندھیرے سے نہیں بچا سکتی، وہاں صرف عمل کام آئے گا۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا اور حاکم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ حضرت حسن بصری کی باتوں کا اثر تھا جو دلوں کو ہلا دیتا تھا۔ آپ کے واعظ میں نہ تصنع تھا نہ بناوٹ، سادہ الفاظ، گہرا مفہوم اور دل سے نکلی ہوئی بات دل پر اثر کرتی تھی۔ لوگ دور دور سے آپ کے دروس سننے آتے، نوجوان ہو یا بوڑھے، امیر ہو یا غریب، سب آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنی اصلاح کی فکر کرتے۔ حضرت حسن بصری کا ایک خاص وصف یہ بھی تھا کہ وہ امید اور خوف کے درمیان توازن سکھاتے تھے۔ آپ نہ تو صرف خوف دلا کر لوگوں کو مایوس کرتے اور نہ ہی صرف رحمت کی باتیں کر کے غفلت میں ڈالتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، مومن وہ ہے جو نیکی کرے اور پھر بھی ڈرتا رہے
اور منافق وہ ہے جو گناہ کرے اور خود کو محفوظ سمجھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا، ہم اپنے دل کی سختی کا علاج کیسے کریں؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو، قرآن کو غور سے پڑھو اور کم ہنسو، زیادہ سوچو۔ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے بہت سے لوگ ایسے تھے جو بعد میں بڑے علماء اور صالحین بنے۔ حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے تابعین نے آپ کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ یہ آپ کے اخلاص کا ہی نتیجہ تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے علم کو نسلوں تک پھیلا دیا۔ حضرت حسن بصری فتنوں کے دور میں بھی ثابت قدم رہے۔ جب امت میں اختلافات بڑھے، سیاسی انتشار پھیلا اور دلوں میں نفرتیں جنم لینے لگی تو آپ نے لوگوں کو صبر، تقوی اور خاموشی کے ساتھ اصلاح کا راستہ دکھایا۔ آپ کا پیغام تھا کہ اصلاح دل سے شروع ہوتی ہے، تلوار سے نہیں۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ بندہ ہے جو لوگوں کے درمیان ہو مگر دل سے اللہ کے ساتھ ہو۔ قسط دوم کے اختتام پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف ایک عالم یا واعظ نہیں تھے بلکہ ایک زندہ کردار تھے جو اپنے زمانے کے لیے بھی مشعل راہ تھے اور آج کے دور کے لیے بھی۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر دل میں اخلاص ہو تو ایک فرد بھی پورے معاشرے کو بدل سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم حضرت حسن بصری کے آخری حالات زندگی، وفات اور امت پر ان کے گہرے اثرات کا تفصیلی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔